16 جولائی 1945 دنیا کی تاریخ کا ایسا دن جب ایک ایسے خطرناک ہتھیار کو زمین پر ٹیسٹ کیا گیا جس کے پاس انسانیت کو چند سیکنڈ میں ملیہ میٹ کرنے کی صلاحیت تھی۔ جب اس کو بنانے والے نے اس کی تباہی دیکھی تو اس کے یہ الفاظ تھے: اب میں موت بن گیا ہوں، میں ہوں دنیا کو تباہ کرنے والا۔ یہ الفاظ تھے مشہور زمانہ سائنسدان جے رابرٹ اوپن ہائمر کے، جب انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرنے کے بعد کہے۔ وہی سائنسدان جس نے امریکہ کو ورلڈ وار 2 جتوانے اور ایٹم بم بنانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اسی ایٹم بم کی وجہ سے انہیں اپنے ہی ملک میں رسوا ہونا پڑا۔ اوپن ہائمر ایک امریکی نظریاتی ماہر فزکس تھے، دوسری جنگ عظیم کے دوران ایٹم بم بنانے والی اہم شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہ 22 اپریل 1904 کو نیو یارک سٹی، امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اوپن ہائمر ایک جرمن تارک وطن کا بیٹا تھا۔ اوپن ہائمر چھوٹی عمر سے ہی ایک ذہین طالب علم تھا۔ اس نے ایتھیکل کلچر فیلڈسٹن اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم کے دوران اوپن ہائمر نے لاطینی، یونانی، فزکس اور کیمسٹری میں مہارت حاصل کی اور مشرقی فلسفے کا مطالعہ کیا، جہاں سے اس نے 1925 میں کیمسٹری میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ 1925 میں بیچلر مکمل ہونے کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی کی کیونڈش لیبارٹری میں تحقیق کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے، جہاں اوپن ہائمر نے ارنسٹ ردرفورڈ کی قیادت میں جوہری ڈھانچے کے بارے میں اپنی ابتدائی مطالعات کے لیے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ کیمبرج میں اوپن ہائمر کو برطانوی سائنسی برادری کے ساتھ جوہری تحقیق کے مقصد کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں تعاون کرنے کا موقع ملا، جہاں اس کو معروف فزکس دان میکس بور اور ورنر ہائزنبرگ کی رہنمائی میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ میکس بور نے اوپن ہائمر کو گوٹنگن یونیورسٹی میں مدعو کیا، جہاں اس کی ملاقات دیگر ممتاز فزکس دانوں سے ہوئی، جن میں نیلز بور اور پی اے ایم ڈرک شامل تھے۔ 1920 کی دہائی میں کوانٹم تھیوری اور خلا کے نظریات سائنس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سائنس کو ترقی کی ایک نئی راہ مل رہی تھی۔ دوستو، آپ کو کوانٹم تھیوری کے بارے میں بتاتے چلیں، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی خلیہ ایٹم کہلاتا ہے، اور ایٹم کو جو بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے خلیے پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون کہلاتے ہیں۔ ابھی انہی چھوٹے چھوٹے خلیوں کی حرکت یا ان میں پائے جانے والے چینجز کو اسٹڈی کرنا کوانٹم تھیوری کہلاتا ہے۔ لیکن اوپن ہائمر کی ابتدائی تحقیق خاص طور پر سب اٹامک پارٹیکلز کے توانائی کے عمل کے لیے وقف تھی، بمشمول الیکٹران، پوزیٹرون اور کائناتی شعاعیں۔ اس نے نیوٹرون، ستاروں اور بلیک ہولز پر بھی گراؤنڈ بریکنگ کام کیا۔ چونکہ کوانٹم تھیوری صرف چند سال پہلے ہی تجویز کی گئی تھی، اس لیے یونیورسٹی کی پوسٹ نے اسے ایک بہترین موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے پورے کریئر کو اس کی مکمل اہمیت کی کھوج و ترقی کے لیے وقف کر دے۔ اس کے علاوہ اس نے امریکی فزکس دانوں کی ایک پوری نسل کو تربیت دی، جو کہ اس کی قیادت اور فکری آزادی کی خوبیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ 1920 کی دہائی کے آخر میں امریکہ واپس آنے پر اوپن ہائمر مختلف اداروں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، جن میں کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے شامل تھی۔ اس نے کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فیلڈ تھیوری میں عام شراکت کی۔ اسی دوران نظریاتی فزکس میں یہ ایک اہم شخصیت بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر کے پولینڈ پر حملے سے ہوا۔ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن، لیو سیزلاڈ اور یوجین وگنر نے امریکی حکومت کو اس خطرے سے خبردار کیا کہ اگر نازیوں نے ایٹم بم بنانے میں پہل کر دی تو پوری انسانیت کو خطرہ ہو جائے گا۔ 9 اکتوبر 1941 کو امریکہ کے دوسرے جنگ عظیم میں داخل ہونے کے 2 ماہ قبل امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ایٹم بم بنانے کی منظوری دے دی۔ جون 1942 میں امریکی فوج نے ایٹم بم کے منصوبے میں اپنا حصہ سنبھالنے کے لیے مین ہیٹن کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ 10 اگست 1942 میں امریکی فوج کو برطانوی اور امریکی فزکس دانوں کی کوششوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، تاکہ فوجی مقاصد کے لیے جوہری توانائی کو استعمال کرنے کا راستہ تلاش کیا جا سکے۔ اوپن ہائمر کو ہدایت دی گئی کہ وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک لیبارٹری قائم کرے اور اس کی سربراہی کرے۔ اس انتخاب نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ اوپن ہائمر اس طرح کے بڑے منصوبوں کے رہنما کے طور پر کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ لیکن ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر اوپن ہائمر نے اپنے تجربات کا آغاز کیا۔ اوپن ہائمر نے یورینیم 235 کو قدرتی یورینیم سے الگ کرنے اور اس طرح کے بم کو بنانے کے لیے درکار یورینیم کی اہم مقدار کا تعین کرنے کے لیے ایک تحقیق کرنا شروع کی۔ 1943 میں اس نے سانتا فے، نیو میکسیکو کے قریب لاس الاموس کی سطح مرتفع کا انتخاب کیا۔ سطح مرتفع ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو سطح سمندر سے اونچی ہوتی ہے لیکن پہاڑ کی طرح اس کی چوٹی نہیں ہوتی، اور اس کی زمین ناقابل کاشت ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تر ایٹمی تجربات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو امریکہ نے مین ہیٹن کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، ایک خفیہ تحقیق اور ترقی کا منصوبہ جس کا پہلا مقصد صرف ایٹم بم بنانا ہی تھا۔
اوپنہائمر کو لاس الاموس لیبارٹری کے سائنسی ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، جو کہ ہتھیاروں کی تحقیق کی ایک پرنسپل لیبارٹری ہے جہاں ایٹم بم کی زیادہ تر ترقی ہوئی۔ اس کی قیادت اور بصیرت نے اس منصوبے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ لاس الاموس کے ماہرانہ سائنسدانوں کی مشترکہ کاوشوں اور جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد 16 جولائی 1945 کو صبح کے وقت نیو میکسیکو الامگورڈو کے قریب ٹرینٹی سائٹ کے مقام پر پہلے ایٹمی تجربات کیے گئے۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا گیا۔ اسی سال اکتوبر میں اوپنہائمر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1947 میں وہ انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی کے سربراہ بنے اور 1947 سے 1952 تک اٹامک انرجی کمیشن کے جنرل ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دی۔ جنگ کے بعد اوپنہائمر کو ان کی شراکت کے لیے ایک ہیرو کے طور پر سراہا گیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ان کو اب کن کن مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں 1930 اور 1940 کی دہائی کے دوران جب جرمنی میں اڈولف ہٹلر کے عروج نے سیاست میں اوپنہائمر کی پہلی دلچسپی کو جنم دیا۔ اسی دوران ان کی کمیونسٹوں کی سیاسی تحریکوں میں شمولیت نے امریکہ کے ساتھ ان کی وفاداری کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیا، کیونکہ امریکہ ان تحریکوں کے خلاف تھا۔ 1950 کی دہائی کے شروع میں سیکنڈ ریڈ اسکیئر اور میکارتھی ایرا کے دور میں انہیں سخت تفتیش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر کمیونسٹوں پر ہمدردی رکھنے کا الزام لگایا گیا۔ 21 دسمبر 1953 کو انہیں ایک ملٹری سیکیورٹی رپورٹ کے بارے میں بتایا گیا جو کہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان پر ماضی میں کمیونسٹوں سے تعلق رکھنے، سوویت ایجنٹوں کے جوہری راز دینے پر جن سے ان کی ملاقات ایک جنگ کے دوران ہوئی تھی، اور ہائیڈروجن بم کو بنانے کی مخالفت کرنے کا الزام لگایا گیا، جو کہ انہوں نے 1950 میں ایک حکومتی مباحثے کے دوران کیا تھا۔ اگلے سال ایک سیکیورٹی سماج نے انہیں غداری کا مجرم قرار تو نہیں دیا، لیکن یہ فیصلہ دیا کہ انہیں فوجی رازوں تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ نتیجے کے طور پر یو ایس اٹامک انرجی کمیشن کے مشیر کے طور پر ان کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن فوری طور پر اس مقدمے کے خلاف احتجاج کے ساتھ اپنے دفاع میں آئی۔ اوپنہائمر کو دنیا بھر میں اس سائنسدان کی علامت بنایا گیا جو سیاسی درخت سے پیدا ہونے والے اخلاقی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جادوگرنی کا شکار ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری سال سائنس اور معاشرے کے درمیان تعلقات پر نظریات کی تیاری میں گزارے۔ نتیجے کے طور پر اس کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی گئی اور اسے مؤثر طریقے سے سرکاری کام اور سائنس کی تحقیق سے روک دیا گیا۔ تنازعات کے بعد اوپنہائمر نے تدریس پر توجہ دی اور نظریاتی فزکس میں اپنی تحقیق جاری رکھی۔ وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے اور سیاسی برادری میں ایک بااثر آواز بنتے رہے۔ 1963 میں سائنسی بحالی کے اشارے کے طور پر یو ایس پریزیڈنٹ لنڈن بی جانسن نے اوپنہائمر کو اٹامک انرجی کمیشن کے انریکو فرمی ایوارڈ سے نوازا۔ اوپنہائمر 1966 میں انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی سے ریٹائر ہوئے اور اگلے سال 18 فروری 1967 میں 3 دن کوما میں رہنے کے بعد گلے کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ 2014 میں اس کارروائی کے 60 سال بعد جس سیکیورٹی سماج نے اوپنہائمر کے کریئر کو برے طریقے سے ختم کر دیا تھا، امریکی محکمہ توانائی نے سماج کی مکمل غیر منقولہ نقل جاری کی۔ اگرچہ بہت سی تفصیلات پہلے ہی معلوم تھی، نئی جاری کردہ تفصیلات نے اوپنہائمر کے وفاداری کے دعووں کو سچ ثابت کیا اور اس خیال کو تقویت بخشی کے پیشہ ورانہ حسد اور میکارتھیزم کے بیوروکریٹک کاکٹیل نے ایک شاندار سائنسدان کو پست کر دیا تھا۔ 2022 میں محکمہ توانائی نے باضابطہ طور پر اوپنہائمر کی سیکیورٹی کلیئرنس کی منسوخی کو ختم کر دیا۔ توانائی کے سیکرٹری جینیفر گرین ہولم نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک ناقص کارروائی اور ناانصافی تھی۔ ایٹم بم کی ترقی میں جے رابرٹ اوپنہائمر کی شراکت اور نظریاتی فزکس میں ان کے کام نے سائنس کے میدان پر دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ انہیں 20ویں صدی کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر ایٹم بم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بعد کی زندگی کے تنازعات کے باوجود مین ہیٹن پروجیکٹ کے دوران ان کی سائنسی کامیابیاں اور قیادت ناقابل تردید ہیں۔